آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان رکھا گیا ہے، عنوان ہے گھر کی اصلاح میں خواتین کی ذمہ داریاں۔ عنوان غور کرنے کی ہے ساتھیوں، ہمارے جو گھر ہوتے ہیں اس گھر کی اصلاح میں ہماری خواتین کیا ذمہ داری ادا کر سکتی ہے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ عورت کے ذمے اصل جو چیزیں ہیں نا، وہ چیزیں اس کے گھر میں جتنے لوگ ہیں، اس عورت کے ماتحت جتنے مرد حضرات ہیں گھر میں، چاہے شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، یہ مرد حضرات گھر پہ رہتے نا، تو ان لوگوں کی ذمہ داری، ان لوگوں کی تربیت کرنا، ان لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ اصل ذمہ داری ہے عورت کی۔ پکوان کرنا، پوچھا لگانا، جھاڑو دینا، یہ سیکنڈری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، جو میں نے سورہ تحریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس بات کو اچھا سمجھیے ساتھیوں، بالخصوص خواتین اس بات کو اچھی طرح غور کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے، آپ تصور کریے، امیجن کریے، آپ کا لڑکا سویا ہوا ہے بیڈ روم میں، گہری نیند میں سویا ہوا ہے، اور آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، ٹھیک ہے؟ اور وہ آگ لگتے لگتے آپ کے بیڈ روم کو پہنچ گئی، آپ کے بیڈ روم سے آپ کے بیڈ تک بھی آگ لگ گئی، گھر پہ کوئی نہیں ہے، بیچاری عورت اکیلی پڑی ہوئی ہے، اور گھر پورا آگ لگ گیا، وہ آگ جا کر بیڈ روم کو لگ گیا، بیڈ روم سے بیڈ کو بھی آگ لگ گئی، بیڈ پہ کون سویا ہوا ہے؟ اس کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ اب آپ تھوڑا تصور کر لو، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو، کیا کریں گے آپ؟ اب میں کیا کرنا، انہیں سو گیا، اس کو ہوش رہنا نہیں، کیا چھوڑ دیتے؟ کیا کرتے آپ؟ جتنی کوشش کرنا ہے کرتے، یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے، یا اس آگ سے بچے کو اٹھا کے لانے کی کوشش کرتے۔ ایسی کریں گے نا، میں کیا کرنا بھائی، اس کو ہوش نہیں رہنا، کیا چھوڑ دیتے؟ نہیں، پانی مارنے کی کوشش کرتے، اٹھانے کی کوشش کرتے، گہری نیند میں سویا ہوا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے انہیں، آخر میں کیا کرتے؟ کم از کم پیر پکڑ کر، کالر پکڑ کر کھینچ کے باہر اکھاڑ کے لاتے نا اس کو، یا نہیں تو میں کیا کرنا پا، جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، میں انہیں نہیں اٹھا، جان دو جل کے مرے تو مرے، اس کی تقدیر میں رہا تو جیتا، نہیں تو مرتا۔ ایسا سوچتی کوئی عورت؟ نہیں، اس کی جان قربانی کر دیتی، بچے کو بچانے کی کوشش کرتی۔ پتا چلا نہیں چلا تو کیا پتا چلا، اس دنیا کی آگ سے اگر بچے کو آگ لگ بھی جا رہی تو خود کو قربان کر کے بھی کچھ بھی نہیں ملا، پکارنے پر کوئی بھی آزو بازو والے نہیں بھی آئے تو گھر میں بھاگ کے چلے جاتی، کالر پکڑتی، پٹانگ پکڑ کے کھینچ کے گھر کے باہر لے کر آ جاتی اس کو، ہے نا؟ اب سوال یہ ہے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ٹانگ پکڑے، پیر پکڑے، کالر پکڑے، اب یہی آپ کا بچہ قیامت کے دن اس جہنم کی آگ میں جانے والا ہے، جس جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ جہنم کی آگ ہے جس کے آگ سے پورا آگ نہیں، پورا انگارہ نہیں، انگارے کا ڈھیپا بھی نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی چنگاری۔ آپ اگر میچ باکس سلگا ہو گیا نا تو پہلے کیا نکلتا؟ چھوٹی چنگاری نکلتی نا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر وہ چھوٹی سی چنگاری اس دنیا میں ڈال دی جائے تو یہ پوری دنیا جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو اس جہنم کی آگ میں آپ کا لڑکا کل جانے والا ہے، آپ کا بھائی جانے والا ہے، آپ کا باپ جانے والا ہے، آپ کا بیٹا جانے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی آگ سے ٹانگ پکڑے، پیر پکڑے، پانی ڈال کے کھینچے، کل انہیں جہنم کی آگ پہ جانے والا ہے، کیا پکڑ کے کھینچ کے لاتے؟ سوچ سکتے آپ؟ اصل لانے کی ہمت ہوتی ہے آپ کی؟ اللہ کے سامنے مجال ہوتی کہنے کی آپ کی؟ نہیں ہوتی۔ ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اس دن جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو آج ان لوگوں کی تعلیم، ان لوگوں کی تربیت، ان لوگوں کی اصلاح کے ذریعے سے ہی ان کی حفاظت کر سکتے آپ۔ اتنا بڑا گھر ہے، اس گھر کی حفاظت ایک چھوٹا دروازہ کرتا ہے نا، اس دروازے کی حفاظت کون کرتے؟ تالا کرتا ہے، اس تالے کی حفاظت چھوٹی چابی کرتی۔ تو پتہ کیا چلا، یہ پورے گھر کو کھولنا ہے عقل مندی سے، بیوقوفی سے تو پورے دروازے پھوڑ کے بھی نکل کے آ سکتے، عقل مندی سے اگر توڑ کے گھر پہ اندر داخل ہونا ہے اتنے بڑے گھر میں تو وہ چھوٹی چابی سے کھل جاتی نا۔ اسی طرح اتنے بڑے جہنم کی آگ سے جس کی چنگاری پڑ جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جاتی ہے،
تو اس بڑی جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچانا ہے تو کی کیا ہے، چابی کیا ہے؟ اس دنیا میں ان کی تعلیم، اس دنیا میں ان کی تربیت، اس دنیا میں ان کی اصلاح کر کے اس جہنم کی آگ سے بچا سکتے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے ٹانگ پیر پکڑ کے کھینچ کے لاؤ، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر اللہ سے سفارش کرو، نہیں، وہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے بھائی آپ کا، وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کا. جو کرنا ہے دنیا میں کرو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان کی تعلیم، ان کی تربیت کرنا ہے. دوسری چیز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، روز قیامت تم سے تمہاری ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے. کون بول رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ تمہارے میں سے، آپ میں کا ہر آدمی، چاہے مرد ہو عورت ہو، آپ میں کا ہر آدمی اس دنیا میں ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے. یہ تو جنرل سب لوگوں کے لیے بولے اللہ کے رسول. پھر اس میں اسپیشلی 4 لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، فالامام الذی راعی، قوم کے امام سے، پریسیڈنٹ سے، صدر سے، لیڈر سے، ان کے ماتحت لوگوں کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے. اگر کوئی آدمی امیر ہے، چاہے مسجد کا امیر ہو، گھر کا امیر ہو، کسی جماعت کا امیر ہو، کسی علاقے کا امیر ہو، صدر ہو، پریسیڈنٹ ہو، تو کالر تھان کے چلنا نہیں ہے کہ میں امیر ہوں. اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، اس کے انڈر میں جتنے افراد ہیں، ان لوگوں کی انہوں نے تربیت کیسی کی ہے، ان کی اصلاح تم نے کیسی کی ہے، ان کو نیکی کی طرف بلایا ہے کہ یا برائی سے روکا ہے نہیں روکا ہے، ان سے سوال ہونے والا ہے. دوسرا کیا فرماتے ہیں، گھر کے ذمہ دار مرد سے. گھر میں کون ہوتا ہے بھائی ذمہ دار؟ مرد نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنوں کے گھر ہے، گھر میں جو بھی ذمہ دار مرد ہے، اس مرد سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تیرے گھر کا، تمہارے گھر والوں کی اصلاح تم نے کیسے کی ہے. ہاں ایک چیز کا جواب تو ہم دیں گے، دنیاوی اعتبار سے خوب کھلایا، خوب پہنایا اور خوب ان کو عالی شان مکان بنوا کر دے دیا. جب شادی کیا تو اچھے گھرانے میں رشتہ کر کے شادی میں بھیج دیا. اوکے، اس کا تو رپورٹ دیں گے. یہ دنیا والوں کو کام آتا، اللہ کو کام نہیں آتا. دنیا والوں کو بولتے نا، نہیں بھائی اچھا ہے، اچھا ویل سیٹلڈ ہو گیا، ذاتی مکان بھی بن لیا، بچہ کیا ہے سعودی چلا گیا، دوسرا بچہ آسٹریلیا چلے گیا، سارے بچیوں کی شادیاں ہوں گی، ایسے ہی بول لیتے نا. تو لوگ ارے کیا بھائی، کیا ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے انہوں سکون سے بولتے نا. دنیا کی سکون نہیں ہے، سکون کہاں کا چاہیے؟ آخرت کی سکون چاہیے. اور آخرت کی سکون ملے گی آپ کو اسی وقت جس وقت آپ کی اصلاح ہوگی، اسی وقت ہوگی جب آپ کی صحیح تربیت ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ مرد سے سوال ہوگا، تیرے ماتحت جتنے لوگ تھے ان کی تربیت تم کیسے کی ہے، ان کی اصلاح تم نے کیسی کی ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی ذمہ دار عورت سے. یہ سوچنے کی چیز ہے، اپنے پاس کیا ہے، عورت بولے تو 2 ہی چیزاں ہیں. ایک کیا ہے عورت سے مطلب گھر کے کام کاج کرے گی، اتنا ہی خیال ہے نا اپنا. دوسرا بچے پیدا کرے گی. اس سے بڑا کیا ہے مقصد عورت کا؟ اپنے پاس کچھ ہے عورت کا مقصد؟ کچھ بھی نہیں ہے. گھر کے کام کرنا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو تیسرا سوال روز قیامت اللہ تعالیٰ عورتوں سے سوال کرے گا کہ جب گھر میں مرد نہیں تھا، چونکہ مرد تو گھر میں بیٹھتا نہیں نا بھائی 24 گھنٹے، کام کو چلے جاتا، انہیں نوکری کو چلے جاتا، گاؤں چلے جاتا، ٹور پہ نکل جاتا کہیں بھی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر کی ذمہ دار عورت سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے گھر کے ماتحت لوگوں کی تربیت کیسے کی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کی ہے، ان لوگوں کو تعلیم کیسے دی ہے، ان کو برائی سے روکی یا نہیں روکی، ان کو نیکی کی طرف بلائی یا نہیں بلائی. کن سے سوال ہوگا؟ عورت سے. جو عورت بولتی نا ائی میں کیا کر سکتی با، نہیں تم ہی کر سکتے، سب چیز سب تم ہی کر سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز قیامت سوال ہوگا. چوتھا فرماتے ہیں ایک غلام سے، ایک سرونٹ سے، ایک ایمپلائی سے، اس کے باس، اس کے آقا کے مال کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے پاس نوکری کر رہا تو چکمے دینا نہیں چلتا. اپنے پاس کیا ہے، جب تک CCTV آن ہے پورے پیسے کس میں چلے جاتے؟ ڈرا میں چلے جاتے نا. اگر پتا چلا کہ پاور آف ہو گیا تو آدھے پیسے جیب میں چلے جاتے، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں چلے گا. قیامت کے دن سوال ہوگا، جو مالک تم کو جس کام پر رکھا تھا کتنی امانت داری کے ساتھ کیے ہو، اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہونے والا ہے. لیکن ساتھیوں ان چاروں چیزوں میں غور کرو. امپورٹنٹ سوال تیسرا سوال کن سے ہونے والا ہے؟ عورت سے سوال ہونے والا ہے نا. اپن کیا سوچتے، نہیں پکا دیے تو بس ہو گیا نا،
گھر کا کام کر دی تو ہو گیا نا, نہیں رات میری خواہش پوری کر رہی ہو گیا نا, نہیں بچے پیدا کر کے دے رہی ہو گیا نا. نہیں, ایسا نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری سے زیادہ ہے. یہ بات سمجھنے کی, آگے نکات آنے والے. ایک عورت 4 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے, وہی ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. کیا ہے؟ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو 4 لوگوں کو جنت میں بھیجے گی, وہ چاہے تو 4 لوگوں کو جہنم میں بھیجے گی. کیسے؟ ایک عورت ماں کی حیثیت سے جب وہ ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے گی, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی, اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کرے گی, اپنے بچوں کو جنت میں بھیجے گی. یہی عورت ماں کی حیثیت سے اپنے گھر والوں کی غلط تعلیم سے, اپنے گھر والوں کو غلط تربیت سے, اپنے گھر والوں کی غلط اصلاح سے ان کو جہنم میں بھیجے گی. دوسرا, یہی عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کی اصلاح کر کے, اپنے شوہر کی تربیت کر کے, اپنے شوہر کو صحیح تعلیم دے کے اپنے شوہر کو جنت میں بھیج سکتی ہے. یہی عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کی غلط اصلاح کر کے, غلط تعلیم دے کر, غلط تربیت کر کے اپنے شوہر کو جہنم میں بھیجتی ہے. تیسرا, یہی عورت بیٹی کی حیثیت سے جب بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کی صحیح اصلاح کرے گی, باپ کی صحیح تربیت کرے گی, باپ کو صحیح تعلیم دے گی, اپنے باپ کو جنت میں بھیجے گی. یہی عورت بیٹی کی حیثیت سے باپ کی غلط اصلاح کر کے, غلط تعلیم دے کر, غلط تربیت کر کے اپنے باپ کو جہنم میں بھیجے گی. چوتھا, یہی عورت بہن کی حیثیت سے جب بہن ہوتی ہے اپنے بھائی کی صحیح اصلاح کرے گی, بھائی کی صحیح تربیت کرے گی, بھائی کی صحیح اصلاح کرے گی, بھائی کو جنت میں بھیجے گی. یہی عورت بہن کی حیثیت سے اپنے بھائی کی غلط اصلاح کر کے, غلط تعلیم دے کر, غلط تربیت کر کے بھائی کو جہنم میں بھیجتی ہے. پتا کیا چلا؟ عورت کے ہاتھ میں ہے, عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. آئیے واقعات دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھتے بھی ہیں نا گھروں کا حال, باپ کے چیخنے پکارنے سے, باپ کے بعض وقت بیلٹ لے کے ڈرانے سے بھی بیٹا نہیں ڈر جاتا, لیکن ماں ذرا گور کے دیکھ لے انہیں سمجھ جاتا. دیکھتے نا گھروں میں, باپ اگر رو رو کر بھی سمجھائے تو بھی انہیں ایسے ناٹک کرتے, جان دو جی, نکل جاتا سیدھا. لیکن وہ ماں ذرا 2 آنسو بہا لے تو پھر انہیں سن لیتا. دیکھتے نا گھروں کا حال. تو کیا پتا چلا, بچے بھی کیا ہے ماں کی سنتے ہیں, باپ کی نہیں سنتے. کتنی جگہ نہیں دیکھتے آپ, باپ کئی بار پکارتے بڑھتا, کئی بار سمجھاتا, نہیں سنتا, پھر ماں جا کے بیچاری سمجھاتی تو کیا بولتا انہیں, تمہارا منہ دیکھ کے چھوڑ دے رہا ہوں, ان کو بولو بار بار ایسا نہیں کرنا. دیکھتے نا گھروں کا حال. تو کیا پتا چل رہا ہے, یہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن وہی ماں اگر تعلیم یافتہ ہوتی, وہی ماں اگر دیندار ہوتی تو اپنے بچوں کو جنت میں بھیجتی. اگر وہی ماں ایمان والی ہوتی, وہی ماں اگر دیندار ہوتی تو بچوں کے اوپر کیسے اثر پڑتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم کون ہے؟ یہ ادنا ایک صحابی ہے جو ایمان لاتی ہے. ان کے شوہر ابو العاص ایمان نہیں لاتے. ہوتا کیا ہے, وہ ایک مرتبہ سفر سے واپس لوٹنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ام سلیم ایمان لائی ہے, اسلام قبول کر لی ہے. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو بگڑ گئے, تم تو بے دین ہو گئی ہو, باپ دادا کے دین کو چھوڑ دی ہو, محمد کے دین کو تم نے اختیار کر لیا, لیکن یاد رکھو میرے بیٹے کے اوپر اس کا اثر پڑنے نہیں دینا. جھگڑوں میں دیکھتے نا گھروں میں, میرے بیٹے کے اوپر اس کا اثر پڑنے نہیں دینا. کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے. اسی وقت ماں کہتی ہے اپنے بیٹے ننھے منھے انس سے, بیٹے انس کہو لا الہ الا اللہ. بیٹا لا الہ الا اللہ کہتا ہے. باپ پکارتا ہے, انس تمہاری ماں بے دین ہو چکی ہے, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دی ہے, محمد کے دین کو اختیار کر لی ہے, ماں کی بات کو نہ مان بیٹے. ماں دوبارہ کہتی ہے بیٹے انس کہو لا الہ الا اللہ. بیٹا لا الہ الا اللہ کہتا ہے. تو پتا کیا چلا, باپ کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی بیٹا باپ کی بات نہیں سنا, بلکہ ماں کی باتوں میں آ کر کلمہ پڑھ لیا. صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے, بلکہ اس دور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے خاطر کئی قربانی دے رہے تھے, تو یہی وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی ماں ام سلیم انس کو لے کر جاتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں, دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے آپ کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ, یہ ماں ہوتی ہے. صرف اسلام قبول نہیں کیا ہے, بلکہ ماں لے کر جاتی ہے نبی کے پاس, وقت کے نبی کو کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے آپ کی خدمت کے خاطر. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ غالباً 10 سال تک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں تھے. تو کیا پتا چلا, اگر ماں دیندار ہوتی تو بیٹا صرف ایمان نہیں لاتا ہے بلکہ نبیوں کی خدمت میں پڑا ہوا رہتا ہے. ساتھیوں ایمانداری سے بتاؤ, ہر بقرعید کے دن آپ کس کا واقعہ سنتے ہیں؟
اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنتے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنتے, لیکن اس وقت میں آپ اس ماں کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس کا باپ ساتھ نہیں ہے, اسماعیل کے ساتھ ان کا باپ نہیں ہے, وہ تو باپ کہیں اور جگہ ہے, بیٹا اسماعیل کہیں اور جگہ ہے, لیکن ایک لمبی مدت کے بعد آفٹر اے لانگ ٹائم باپ آ کر بیٹے سے کیا کہتا ہے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, حقیقت میں بھی نہیں, کیا حقیقت میں بھی نہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا آج کے اپنے بیٹوں کی طرح پاگل ہو گئے کیا جی تمہارے لیے میرے کو قربان کر ڈالتے, کیا نہیں, کیا بولا انہیں, اے ابو جان آپ وہی کر گزریے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے کرنے کا حکم ملا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ کا حکم بیٹا تابع دار, بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات ہو رہی نا, بیٹا دوسرا کوئی بات نہیں بول رہا ہے, اے ابو کیوں سوچ رہے آپ, جو کرنے کا حکم ملا رب کے پاس سے وہی کرو نا, آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سوال یہ ہے, سوال باپ تو ساتھ تھا نہیں بیٹے کی اصلاح کرنے کے لیے, باپ تو ساتھ میں نہیں تھا نا, یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ باپ کے آ کے کہنے پر بیٹا خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ یقیناً وہ ماں ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے نا. تو کیا پتا چلا, اگر ماں دیندار ہوتی تو اولاد کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ وہ چاہے تو دین کی خاطر گردن بھی اڑا سکتا ہے, اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. آج کے ہمارے بچے دین کے لیے قربان کرنا دور کی بات ہے. ذرا جمعہ کے دن مسجد کی صفائی کرو, بولو آتے کیا؟ مسجد کی صفائی دور کی بات ہے بھائی, گھر میں ماں کی بات سن کے ذرا ترکاری لا کے دو بول کے بولو, ارے ان کو لال لو بولو نا جی آفس سے آتے آتے, کتنے بیٹے نہیں کہتے آج, صحیح کہہ رہا ہوں میں. تو یہ ماں ہوتی ہے, اگر صحیح تربیت کرے گی تو بیٹا وقت کا مجاہد بنے گا, اگر غلط تربیت کرے گی تو بڑا ہو کر وہی والدین کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا. نہیں دیکھ رہے دنیا میں, آپ دنیا میں نہیں دیکھ رہے یہ جتنے لوگ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو لے جا کر ڈال رہے نا, وہ بچے کون ہیں؟ کیا ان پڑھ ہے وہ بچے؟ نہیں, وہ بچے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہے, وہ بچے بڑے بڑے ڈگریز, بڑے بڑے تعلیم, بڑے سے بڑے جاب کرنے والے ہیں. اتنا بڑا جاب, لاکھوں کی آمدنی, لاکھوں میں کمائی, بڑے بڑے تعلیم ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کو کہاں لے جا کر ڈالتا, انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈالتا ہے. یہ آٹو چلانے والے, پان کے ٹیلا رکھ لینے والے, یہ ان پڑھ, یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے ماں باپ کو. دیکھ لو آپ جا کے, یہ لوگ تو ماں باپ کو مرتے دم تک خدمت کرتے, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو. یہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے ایجوکیشن والے ہیں. کیوں؟ ان کو دنیا کے سارے ڈگریاں ملے, لیکن رب کا تعلیم نہیں ملا نا, دین کا تعلیم نہیں ملا. بھائی دین کا تعلیم ملتا تو انہیں ماں باپ کو سامنے رکھ کے پالتا انہیں. تو پتا کیا چلا, ماں اگر صحیح دیندار ہوتی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کرے گی. دوسرا دیکھ لیجئے, یہی عورت بیوی ہوتی اپنے شوہر کی اصلاح کیسے کرتی؟ چاہے شوہر کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو, چاہے شوہر آج کے زبان میں کتنا ہی بڑا کمینہ کیوں نہ ہو, اگر عورت دیندار ہے تو صبر کے ساتھ اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے. کس کا واقعہ ہے؟ فرعون کا واقعہ سنو. فرعون کون ہے بھائی؟ ظالم بادشاہ تھا نا, انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. وہی فرعون ہے جس نے اپنے دور میں ایک فیصلہ نافذ کر لیا. کیا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی عورت اگر کسی لڑکے کو جنم دے گی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. پتہ ہے آپ کو, فرعون نے اس فتوے کو نافذ کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا میری شہر میں, اگر کوئی عورت مرد کو جنم دیتی ہے تو ہم اس کو قتل کرتے ہیں. جس وقت فرعون یہ جیو جاری کیا, اسی وقت کیا ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی بہن سوال کرنے لگتی ہے, ماں بھائی کے آنے کی خوشی سے زیادہ فرعون کو پتا چلے گا تو اس کو قتل کر دے گا, کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے وہ ماں اور بیٹی دونوں مل کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں ڈالتے ہیں اور پانی میں بہا دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے وہ ٹوکرا جاتے جاتے کہاں پہنچتا ہے؟ فرعون کے دربار پر پہنچتا ہے. آپ دیکھو اللہ کی مشیت, اللہ کے مشیت کے مطابق فرعون کے دربار پر پہنچتا ہے. جیسے فرعون کو پتا چلا کہ کوئی عورت نے ایک مرد کو جنم دی جو میرے محل پر آ رہا ہے, قتل کرنے کا منصوبہ کر لیا. جیسے اس کے پاس جاتا ہے, اتنے میں وہاں کون رہتے ہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ وہاں پہنچتی ہے. جیسے آسیہ اس ٹوکرے میں سے بچے کو نکالتی ہے, اتنے میں شوہر پہنچتے ہیں, ارادہ کر لیے کہ اب اس کی قتل کرنا ہے. اتنے میں بیوی کیا کہتی ہے, اجی سنو, اپنے کو بچے نہیں ہیں, اپنے کو اولاد نہیں ہے, کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لے, ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, چونکہ فرعون کو اولاد نہیں تھی. بیوی کیا کہتی ہے
کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لے, ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. جو شوہر سارے لوگوں کے لیے حکم دیا تھا کہ اولاد ہوگی تو قتل کریں گے مرد کو, وہی شوہر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگتا ہے. سوچو آپ اس سے کہ شوہر اتنا ظالم ہے, لیکن آج کی ہماری عورتیں جن کے پاس دین کا تعلیم نہیں ہے, دنیا کی ڈگریاں بہت ہیں, دنیا کا تعلیم بہت زیادہ ہے, لیکن دین کی تعلیم نہیں ہونے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان شادی کے وقت آپ دیکھتے نا, باپ کیا سوچتا, باپ شادی کے بعد میری بچی کو کچھ بھی تکلیف نہیں آنا, میری بچی کو کوئی پریشانی نہیں آنا, یہ سوچ کر آج باپ لاکھوں میں جہیز دیتا نا, لاکھوں میں شادی کرتا ہے, بڑے فنکشن ہال میں کئی تعداد میں پکوان پکا کر کئی لوگوں کو بلا کر بڑا دعوت کرتا ہے. کیوں؟ کہ کل کے دن بچی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا. اتنا ہی نہیں, بچی کو دنیا کی ڈگریز بھی دیتا ہے تاکہ اچھا رشتہ آئے. اگر اپنے مقام پر نہیں ہے تو پھر انہیں اننتا پور یا چتور بھیج کے وہاں پر پڑھاتا ہے بچی کو. کیوں؟ کل کے دن اچھا رشتہ آنا, شادی کے بعد پرابلم نہیں ہونا. اتنے لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی, دنیا کی اتنی تعلیم دینے کے باوجود بھی, آپ کے گھروں کا, آپ کے خاندان کا, آپ کے محلے کا رپورٹ دیکھ لو. آپ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں نا, اتنی شادیاں نہیں ٹوٹ رہے, سالوں سال نہیں ہوتے, مہینے مہینے نہیں ہوتے, طلاق اور خلا کی نوبت آتی ہے, جھگڑوں کی نوبت آتی ہے. 60 to 70% گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. میاں بیوی دونوں ایک بستر پر ہے, لیکن دلوں میں نفرتوں کے شعلے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ, دونوں آزو بازو ہے لیکن دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں ہوا ایسا؟ آپ دنیا کے پورے ڈگریاں دے دیے ان کو, لیکن وہ تعلیم ان کو نہیں دیے, اس لڑکی کو وہ تربیت نہیں ملی, اس لڑکی کو وہ اصلاح نہیں ملی جس تعلیم کے ذریعے سے, جس تعلیم کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر کی قدر کرے گی, اپنے شوہر کی عزت کرے گی, اپنے سسرال والوں کا خیال کرے گی. یہ تعلیم نہیں ملے گی. ورنہ ایمانداری سے بتاؤ, یہ فارمولا آپ کو کون سی ڈگری میں ملے گا کہ اگر کوئی شوہر کسی کی بیوی سے ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر جائے, فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ اگر کسی کا شوہر اس کی بیوی سے ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر گیا, اسی طرح شوہر کو راضی نہیں کر لی بیوی اور ایک رات گزر گئی, فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, وہ عورت جہنم میں چلے جاتی ہے. اگر یہ فارمولا کسی عورت کو پتا چلے تو کیا وہ اپنے شوہر کو ستاتی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو پریشان کرتی؟ سوال یہی ہے, فارمولا کہاں ملے گا؟ کون سے ڈگری میں ملے گا؟ کون سے ایم ٹیک, بی ٹیک, ایم فارمیسی, بی فارمیسی میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس فارمولے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کھولنا پڑے گا. اس فارمولے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کا. بدقسمتی سے بچیوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے. آج اپن بچیوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہے کہ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہے, جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہی بیوی تعلیم یافتہ ہوتی, علم والی ہوتی, اپنے شوہر کی اصلاح کرتی ہے. بیٹی کیسے اصلاح کرے گی اپنے باپ کی؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کر رہے تھے, جب دعوت کا کام کر رہے تھے, جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے, تو لوگ رسول اللہ کے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈال رہے تھے, ریڈ کارپیٹ نہیں بچھا رہے تھے, شالوا پوشی نہیں کر رہے تھے, بلکہ کیا کر رہے تھے؟ گالیاں دے رہے تھے رسول اللہ کو, تانے دے رہے تھے, تہمت لگا رہے تھے, کچرا ڈال رہے تھے رسول اللہ کے اوپر. جب بھی رسول اللہ گھر کے باہر نکل گئے تو گھر خیریت سے واپس آتے گارنٹی نہیں تھی. کیوں؟ لوگوں کے گالیاں, تانے سننا, سر کے اوپر کچرا ہے, کوئی گوبر لا کر رکھتا ہے, کوئی مینگنیاں لا کر رکھتا ہے. تو جب رسول اللہ گھر پہنچتے تو اپنی بیٹی فاطمہ اپنے باپ کو دلاسا دیتی ہے, باپ کو سمجھاتی ہے, آج کی اپنی عورتوں کی طرح, آج کی اپنی بیویوں کی طرح کئی کو تو بھی گئے خواہ خواہ کے کام کرنے کے لیے, لوگ تمہاری قدر بھی نہیں کر رہے, کئی کو جی دین کا کام کرتے, کئی کو جی دعوت کا کام کرتے, لوگ پورے گالیاں دے رہے, تمہارے کو چھوڑ دو نا, نماز تو تم پڑھ لے رہے نا. آج وہی بولتے نا, اگر شوہر دعوت کا کام کر رہا ہے, اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو ریٹرن پش بیک نہیں ملتا اس کو, ریٹرن کھینچتے اس کو, ہے نا. لیکن بیٹی ایسا نہیں کر رہی. جب بھی باپ گھر پہ آتا تو بیٹی فاطمہ کیا کرتی؟ اگر باپ کے سر پر کچرا ہے تو باپ کے سر کی صفائی کرتی ہے, سر میں سے پورا کچرا ہٹاتی ہے اور باپ کو دلاسا دیتی ہے, اطمینان دلاتی ہے, ابو پریشان مت ہوئیے, یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جو عمل کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے آپ کا مقام کیا ہے, وہ نہیں جانتے آپ کا مرتبہ کیا ہے. اپنے باپ کو سکون دیتی ہے, اپنے باپ کو تسلی دیتی ہے اور پھر آگے بھیجتی ہے اپنے باپ کو. تو ساتھیوں پتہ کیا چلا؟ وہ عورت ہے. اگر اس عورت کی اصلاح ہوئی, گھر کی اصلاح ہوئی. عورت کی اصلاح نہیں ہوئی
تو گھر کی اصلاح کا آپ سوچیے مت. آج آپ دیکھتے نا 2-4 لوگ کہیں بھی بیٹھ گئے, ہوٹل میں بیٹھے, مسجد میں بیٹھے, تو کیا بول لیتے؟ معاشرہ بہت بگڑ گیا بھائی, بہت بگڑ گیا سماج کی اصلاح ہونا, معاشرے کی اصلاح ہونا, بولتے نا لوگ. لیکن وہ لوگ یہ بات یاد رکھے, اس وقت تک کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی, اس وقت تک کسی سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کسی عورت کی اصلاح نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھنا ہے. عورت کی اصلاح گھر کی اصلاح ہے, عورت کی اصلاح خاندان کا اصلاح ہے, عورت کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے, عورت کی اصلاح سے سوسائٹی کی اصلاح ہے. ورنہ مردوں سے کوئی اصلاح ہونے والا نہیں. یہ بات یاد رکھو آپ. یہ مردوں کا دین کیا ہے؟ گھر کی چوکٹ کا باہر ہے. مرد ماشاءاللہ دکھنے میں بہت دیندار ہوتے, مرد حضرات دکھنے میں بہت زیادہ دیندار ہوتے, بہت لمبی داڑھی ہوتی ہے, بہت بڑا امامہ شمامہ پگلا پورا ہوتا ہے, بہت بڑا, بہت لمبا جبہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, منہ کھولتے تو دین کی بات کرتے, منہ کھولے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. اگر مسجد میں صدر صاحب غلطی کرے ان کو پکڑ لیتے, امام صاحب غلطی کرے ان کو پکڑ لیتے, سوسائٹی میں کوئی بھی غلطی کرا, انہیں ایسا کرا, انہیں ایسا کرا, انہیں وہاں کرا, انہیں یہاں گیا, اس کی بیٹی ویسا کرے, سب کو پکڑ لیتے انہوں. لیکن اپنے گھر میں منہ نہیں کھول سکتے. یہ بات یاد رکھو. مرد حضرات اپنے گھر میں منہ نہیں کھول سکتے, ان کا دین چوکٹ کے باہر ہے. چوکٹ میں داخل ہو گئے تو پورا عورت کا چلے گا. دیکھ لو آپ, تجربہ کر کے دیکھ لو, گھروں کا حال یہ ہے آج. کیوں؟ گھر میں دین نہیں ہے نا. عورت کے پاس اگر دین ہوتا تو پھر انہیں اسلام کی بات سنے گی, آپ کی بات سنے گی, گھر کو چلائے گی اسلام کے مطابق. عورت کے پاس دین نہیں ہوگا تو گھر آپ کے نہیں چلیں گے. اسی لیے ساتھیو فیصلہ کر لو آج کے بعد. لیکن سوال یہ ہے, یہی عورت, اسلام نے اتنی بڑی عظمت بتائی ہے عورت کی اصلاح کی, لیکن آج عورت کا معاملہ دیکھو. آج خاندان میں جتنے جھگڑے ہیں, خاندان میں جتنے جھگڑے ہیں, رشتہ داروں میں جتنے جھگڑے ہیں, پڑوس کے ساتھ جتنے جھگڑے ہیں, کس کی وجہ سے ہو رہے؟ ایمانداری سے بولو. عورت کی وجہ سے نا, مرد کی وجہ سے ہوتے کیا؟ نہیں, عورت کی وجہ سے. بعض وقت مرد بولتا ارے جان دینا کہ اماں چھوڑ دینا, تو بھی منہ خاموش بیٹھ, مائی کئی کو چھوڑنا, بولتی نہیں بولتی عورت. تو کیا پتا چلا جتنے جھگڑے ہو رہے گھروں میں, ایک ماں کے 2 بچوں کے درمیان میں جدائی ڈالنے والی کون؟ یہی عورت نا. 2 بھائی مل جل کے رہتے, پیار محبت سے رہتے, لیکن جیسی 2 بھائیوں کی شادی کر ڈالو, جدا کرنے والی کون ہے؟ عورت. RSS BJP والا نہیں کر رہا بھائی, مودی امیت شاہ نہیں کر رہا ہے, عورت کر رہی. 2 بھائیوں کے درمیان میں جدا کرنے والی, سگا بھائی سگی بہن کے درمیان میں جدائی ڈالنے والی کون؟ عورت. سگا ماں سگا بیٹے کے درمیان میں ماں باپ کو اپنے اولاد سے جدا کرنے والی کون؟ عورت ہے. تو پتا کیا چلا, یہ عورت کے پاس علم نہیں ہے, اتنا بڑا فساد مچاتی ہے, جھگڑے پیدا کر کے رکھ دیتی ہے. دوسری چیز, اسی عورت کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے تو آج گھروں میں جتنے خرافات ہو رہے, جتنے بدعات ہو رہے, جتنے رسومات ہو رہے, کون کرتے؟ عورت نا. مثال کے طور پر شادی لے لو, شادی سے پہلے جتنے رسم ہوتے, منجے کی رسم ہو, سانچے کی رسم ہو, مہندی کی رسم ہو, سندل کی رسم ہو, جماگی کی رسم ہو, کپڑوں کی رسم ہو, کرنے والے کون؟ عورت ہی کرتی. آپ کبھی سنے کیا ایسا؟ ایک علاقے میں سارے عورتاں فیصلہ کر لیے کہ بھئی ہمارے بچے کی شادی میں کوئی رسم نہیں ہوگی, کوئی رسم نہیں ہوگی. عورتیں فیصلہ کر لیے تو سارے مرد حضرات بیٹھ کے سندل کی رسم کھیل رہے تھے, منجے کی رسم کھیل رہے تھے, سانچا کی رسم کھیل رہے تھے. سنے کبھی؟ دیکھے کبھی نہیں. کیوں؟ کرنے والی کون؟ عورت. حالانکہ اس عورت کا شوہر بہت بڑا دیندار رہتا, اس عورت کا شوہر عالم بھی رہتا, اس عورت کا شوہر بڑا دائی بھی رہتا, اس عورت کا شوہر مسجد کا صدر بھی رہتا, اس عورت کا شوہر مسجد کا امام بھی رہتا, اس عورت کا شوہر دنیا میں بہت بڑا انفلوئنس آدمی رہتا ہے, لیکن عورت پورے رسمہ کر کے بیٹھتی انہیں. تو کیا پتا چلا؟ عورت کے پاس دین نہیں ہے. عورت کے پاس دین نہیں رہنے کی وجہ سے مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھو, مرد جذباتی ہوتے, خالی جذباتی. خطبہ سن لیے, بہت جذبات میں آ گئے, گھر جا کر بیوی سے بولتا دیکھو میں جمعہ کا خطبہ جہیز کی عنوان پہ سن لیا, اپنے بیٹے کی شادی میں سنگل 1 روپے کا خرچہ کرنے کا نہیں ہے, نہ لڑکی والوں سے جہیز لینا ہے, نہ شادی کا کھانا کھانا ہے, مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لینے کا میں فیصلہ کر لیا. کیا ہوتا معلوم؟ بیوی گھور کے دیکھتی شوہر کو, میرے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ میرے بھائیوں کو جب قرضے میں ڈال رہے تھے تمہاری شادی کے وقت, جب آپ کو یہ دینہ یاد نہیں آئے, جاؤ گھر کے باہر نکل جاؤ. تو کیا پتا چلا؟ عورت اگر دیندار ہے تو گھر کی اصلاح ہے, عورت دیندار نہیں ہے تو گھر کی بربادی ہے. سوال یہ ہے ساتھیوں, عورت کو مجرم بول رہے ہیں ہم, عورت کی اصلاح نہیں ہو رہی نا,
تو گھر بگڑ جا رہا. حالانکہ تاریخ میں عورت کی وجہ سے بڑے کارنامے ہوئے. پھر یہ عورت اتنی بے دین ہے ہماری, عورت مجرم ہے, تو کون ہے اصل وجہ؟ کیا عورت کی وجہ سے یہ سب؟ نہیں, مرد کی وجہ سے. عورت کی بگاڑ ہے. مجرم کون ہے؟ ہو از ریئل کریمنل؟ یہ مرد حضرات کریمنلز ہے, مرد حضرات مجرم ہے. کیوں؟ مرد کا معاملہ کیا ہے؟ گناہ کرنا ہے تو عورت ساتھ رہے گی. گناہ کرنا ہے تو مثال کے طور پہ شادی کو جانا ہے, تم آئے تو جاتا ہوں, نہیں تو نہیں جاتا ہوں میں, ہے نا. شادی میں جانا تو عورت ساتھ رہنا, سنیما کو جانا تو عورت ساتھ رہنا, شاپنگ کو جانا تو عورت ساتھ رہنا, کہیں سفر پہ جانا تو عورت ساتھ رہنا. اچھا ہے, اجتماع کو جانا ہے تو, جمعہ کا خطبہ سننے جانا ہے تو, کسی مول صاحب کا درس سننے جانا ہے, کسی جگہ اسلامک کیمپ میں جانا ہے, عورت آتی؟ ایمانداری سے بولو, آتی عورت؟ نہیں آتی. بلکہ وہاں پہ سوال کیا ہوتا معلوم؟ عورت مسجد کیسے جا سکتی؟ فتنہ ہوتا بھائی, عورت مسجد کو گئے تو. اچھا, عورت مسجد کو گئے تو فتنہ ہے. عورت فنکشن ہال کو جا سکتی, عورت سنیما ہال کو جا سکتی, عورت شاپنگ مال کو جا سکتی, عورت ٹریولنگ پہ جا سکتی, کوئی فتنہ نہیں ہے, صرف نیکی نیکی, ثواب ثواب ہے. عورت اگر مسجد کو گئی, عورت تقریر سننے کے لیے گئی, تو فتنہ وہیں ہوتا خالی. آپ سنتے نہیں سنتے؟ آج میں کوئی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کامن سینس کی بنیاد پہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس مسجد کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے, جس مسجد کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے, اس مسجد میں عورت جاتی تو فتنہ ہوتا, تو پھر آپ کی عورت کو تعلیم کون دے گا؟ آپ کی عورت کو تربیت کون دے گا؟ آپ کی عورت کی اصلاح کب ہوگی؟ تو آج کے بعد فیصلہ کر لو, مجرم ہم ہیں, ہم نے ہماری عورتوں کو پیچھے رکھا ہے. مرد کے لیے درس قرآن, درس حدیث, جمعہ کا خطبہ سنتا مرد, عیدین کے 2 خطبات بھی سنتا, رمضان اور بقرعید کا. باہر کان تو اجتماع ہو رہا تو سفر کر کے جاتا, چتور کو جاتا, اننتپور کو جاتا, حیدرآباد کو جاتا, ممبئی کو بھی جاتا, دلی کو بھی جاتا. کئی کو 2 دن کا کانفرنس ہے با, اجتماع سننے گئے ہمارے میاں. اچھا گئے, آنے کے بعد ایک بات تو سناتا بیوی کو, آج اجتماع میں یہ بات بولے بیگم, سناتے نہیں سناتے. لیکن یہ عورت اگر دیندار ہوتی, یہی عورت اگر تعلیم یافتہ ہوتی, تو انہیں مردوں کو پار کرتی. کس کو؟ مردوں کو پار کرتی. مثال دیکھو, رمضان میں مرد بولتا کہ میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں, بولتا نہیں بولتا بہت بزی رہتا ہوں بھائی. حالانکہ عورت بہت زیادہ بزی رہتی رمضان میں. کیوں؟ انہوں صبح مست سو کے رہتے, وہ بیچاری اٹھ کے سحری پکا لیتے بیٹھتی, انہوں سحری کر کے پھر سو جاتے, انہیں بچوں کو اسکول کی تیاریاں کرتے بیٹھتی, دوپہر میں آ کے پھر سو جاتے, انہیں افطاری کا انتظام کر لیتے بیٹھتی, تراویح پڑھ کے آ کے انہوں جلدی سو جاتے. عورت کل سحری میں کیا پکانا سوچ لیتے بیٹھتی. صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ تو یہ عورت اتنا زیادہ بزی ہونے کے باوجود بھی, چونکہ عورتوں کو پہلے سے نالج ہے, پہلے سے کہ رمضان آیا تو کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت کرنا ہے نہیں عورتوں میں کانسیپٹ. تو عورت اتنا زیادہ بزی رہنے کے باوجود بھی عورتوں سے سوال کرو کہ بہن رمضان ہوا تھا نا پرسوں, تم کتنے قرآن پڑھے؟ ایک عورت بولتی 30 پارے پڑھ لی مول صاحب میں, اتنا بزی رہتے ہوئے بھی. دوسری عورت بولتی 2 دورے ختم ہوئے. تیسری عورت بولتی میرے 3 دورے ختم ہو گئے. یہ مرد حضرات اتنے زیادہ فری تھے نا, بھیا آپ کے کتنے قرآن ختم ہوئے؟ قرآن ختم ہوئے نہیں, پہلے قرآن میں 4تھے پارے میں اٹکے ہوئے ہیں, پورے 30 روزے ختم ہو گئے ان کا معاملہ. پوچھ لو آپ مردوں کو. یہ عورت اگر اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا قرآن, عورت کو اگر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو صبح 9-10 بجے تک گھر کا پورا کام کاج کر لیتی بیچاری. کسی نہ کسی کے گھر میں جا کے, کسی عالمہ کسی حافظہ کے گھر میں بیٹھ کے روزانہ 2-2 ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے کیا کرتی انہیں روزانہ پورا ایک پارا تلاوت کر کے آتی نا, یا کم از کم ایک پارا کا تلاوت سنتی, ترجمہ کے ساتھ سنتی, 2 گھنٹے ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے آتی ہے نا. یہ مرد حضرات شام میں تراویح میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے سکتے. اگر کسی دن تراویح میں مول صاحب 40 گھنٹے ٹائم لے لیے نا, ارے کیا ہوا بھائی اتنا زیادہ ٹائم لے لیا مول صاحب, یہ معاملہ مردوں کا. تو کیا پتا چلا, یہ مرد سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, گھروں میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اگر گھر میں اصلاح ہونا ہے, گھر کی تبدیلی ہونا ہے, تو عورتوں کو سدھارو, عورتوں کو تعلیم دو. آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھو. جس طرح ہماری عورت دنیاوی تعلیم کے لیے کالج جائے گی, اسکول جائے گی, انسٹیٹیوٹ جائے گی, اسی طرح آج کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ چاہے اس مسجد میں جمع ہوگی یا کسی کے گھر پہ جمع ہوگی, لیکن کم از کم ہفتے میں 1 بار ہماری عورتوں کو تمام کو ایک جگہ جمع کریں گے, ان کو علم سکھائیں گے, دین کی تعلیم دیں گے, دین کی تربیت سکھائیں گے. اسی طرح اولاد کے حقوق, والدین کے حقوق, شوہر کے حقوق, اسلام کے آداب سارے تعلیمات دیں گے. تبھی جا کر میرے ساتھیوں گھر کی عورت کی اصلاح ہو سکتی ہے.